محفل کون و مکان کے مہر تاباں اے رسول۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم رواہ البخاری والمسلم او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم دوستو اور بزرگوں، سلسلہ حدیث کے اعتبار سے یہ 7ویں حدیث آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ امید کے بغور سنیں گے اور سمجھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے اندر شیطان اس طرح دوڑتا ہے جیسے رگوں میں خون گردش کرتا ہے۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالی بڑا مہربان ہے اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ نے حضور کے شان میں فرمایا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، ہماری اور آپ کی اور تمام انسانوں کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلے تو بڑی کامیابی ہے۔ اور یہیں تک نہیں بلکہ کہنا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر چلنے ہی سے ہماری کامیابی ہے۔ سب کی کامیابی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر چلنے ہی پر ہے۔ خلاف پیمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زندگی گزارے گا وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائے گا۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، اس حدیث کے اندر بڑا عجیب نسخہ بتایا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اس لیے اپنے امت پر بھی رحمت لے کے آئے ہیں کہ جو اپنی امت کو آنے والی چیز ہے اس سے آگاہ فرما رہے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ شیطان بھی ہوتا ہے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ شیطان انسان کو بہکاتا ہے، مگر ایک طرف تو اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے، جس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا اور پیدا کر دیے، اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اپنی قدرت سے فرمایا
اور پھر اللہ رب العزت نے فرشتے کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو، تو سارے فرشتے سجدہ کیے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ یوں کہا کہ اے اللہ، میں تو آگ سے پیدا ہوں، آپ نے آگ سے مجھے پیدا فرمایا، اور آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک جو ہم لوگ پیدا ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کوئی آ رہے ہیں اور کوئی جا رہے ہیں، کوئی پیدا ہو رہے ہیں اور کوئی مر رہے ہیں، تو میرے بھائیوں اور دوستو بزرگوں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرما کر فرشتے سے حکم فرمایا سجدہ کرنے کے لیے، اور وہاں ابلیس بھی تھا، سب کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اور ابلیس نے وہاں مناظرہ خدا سے شروع کر دیا۔ بھائیو دوستو بزرگوں، وہ مناظرہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے جب سجدہ کرنے کی حکم فرمایا تو ابلیس نے کہا کہ اے اللہ، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ اس لیے کہ یہ مٹی سے پیدا ہے اور مجھے آپ نے آگ سے پیدا فرمایا۔ آگ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ان کا شعلہ اوپر کو جاتا ہے، مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اوپر پھینکا جائے تو وہ نیچے آتی ہے۔ تو ابلیس نے کہا کہ چاہیے تو یہ ہے کہ آدم ہمارا سجدہ کرے، ہم آدم کا سجدہ کیوں کریں گے؟ تو بس ایک سجدہ نہ کرنے پر ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ابلیس کو دھتکار دیا اور کہا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، غرور کیا، تکبر کیا، گھمنڈ کیا، اللہ کی بات کو نہیں مانا، ایک سجدہ کرنے کا حکم دیا نہیں کیا، وکان من الکافرین، کافروں میں شمار ہو گیا۔ بھائیو دوستو بزرگوں، جب اللہ کا جو فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ برحق ہے اور سچ ہے۔ ابلیس نے بھی کہا اسی وقت، اے اللہ، میں آپ کے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے میں اس کے بہکاؤں گا۔ اور کیوں کہا؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی، آدم ہی کی وجہ سے ابلیس کو نکالا گیا، نافرمان ہوا۔ تو میرے بھائیو اور دوستو بزرگوں، وہ شیطان، وہ شیطان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ بے شک انسان، یعنی انسان کے اندر شیطان اس طرح سے دوڑتا ہے جیسا خون رگوں میں دوڑتا ہے۔ یہ مشکات کے اندر باب الوساوس سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان انسان کو وسوسے ڈالتے ہیں، گناہ کرنے پر آمادہ کرتے ہیں، اور خون جیسا دوڑتا ہے ویسے ہی انسان کا وسوسہ بھی دلوں کے اندر شیطان ڈالتے ہیں۔ یہ حدیث لانے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ حضور نے بھی یہی فرمایا ہے کہ شیطان تمہارے رگوں میں ایسا دوڑتا ہے جیسا خون دوڑتا ہے، تمہارے اندر ایسا دوڑتا ہے جیسا خون دوڑتا ہے رگوں کے اندر۔ مقصد یہ ہے کہ شیطان کے وساوس سے بچ کے رہا کرو، اس لیے کہ وہ خدا سے عہد کر چکا ہے کہ ہم تیرے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے میں اس کو بہکانے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیو دوستو، وہی ابھی چل رہا ہے کہ انسان کے پیچھے ہزاروں شیطان لگے ہوئے ہیں، ایک شیطان، دو شیطان، ہر قسم کے شیطان انسان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کس طرح سے نمازی کو بے نمازی بنا دے، شرابی کو انسان کو شرابی بناتا ہے، انسان کو عیاشی بناتا ہے، یہ شیطان کے وساوس سے ہوتا ہے۔ ہر انسان سمجھتا ہے کہ شراب پینا گناہ ہے، ہر انسان سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے،
ہر انسان سمجھتا ہے کہ گالی دینا کسی کو ناجائز ہے، گناہ ہے. ہر انسان سمجھتا ہے کہ گناہ گناہ ہی ہے، لیکن پھر بھی انسان کرتا ہے. وہ اس لیے کرتا ہے کہ یہ شیطان اس کو ایسا خوبصورت نتیجے میں پہنچا دیتا ہے کہ اس پر انسان بھول جاتا ہے اور گناہ کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے. ناچ گانے بجانے سب کوئی جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اس کو کرنے والا اللہ کو خوش نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی کیوں کرتا ہے؟ اس لیے اس کے اندر ایسا شیطان مزہ ڈال دیا ہے اور مزے نفس کے اندر ڈال دیا ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد، اس گناہ کو کرنے کے بعد اس کو دوسرا دفعہ کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، وہ گناہ سے چھوڑ نہیں پا رہا ہے. لیکن وہی انسان اگر احساس کرے کہ مجھے شیطان بہکا رہا ہے، شیطان کے وسوسے سے ہمیں گناہ کرتے ہیں، تو پھر وہ انسان اپنے گناہوں سے بچ جائے گا. تو میرے بھائیوں اور دوستو بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہیں. ہمارے لیے یہ سب حدیثیں جو فرما گئے ہیں کہ ہمیں شیطان سے بچنا چاہیے. شیطان گناہ کراتا ہے تو شیطان کے کہنے سے ہم گناہ نہ کریں، ہم اللہ کے حکم پر چلیں. اللہ نے ہمارے لیے ساری چیزیں پیدا کیا ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ رب العزت ہمارے لیے ساری چیز پیدا کیا ہے اور ہماری ضرورتوں کی چیز پیدا کیا ہے. میرے بھائی اور دوستو، انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا چاہیے. شیطان کے حکم پر، شیطان کے اشارے پر، شیطان کے وسوسے پر کام نہیں کرنا چاہیے. گناہ سب جانتا ہے، گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ کا حکم میں کامیابی ہے، نبی کے طریقے پر کامیابی ہے، اسی لیے نبی کے طریقے پر ہماری زندگی گزرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان شیاطین سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، شیطان کے وسوسے سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، جب بھی آپ جھوٹ بولیں تو سمجھیے کہ ہمارے طرف سے یہ شیطان مسلط ہے، ہمیں شیطان بہکا رہا ہے. گناہ کریں تو آپ سمجھیں کہ ہم نہیں کر رہے ہیں، ہمیں شیطان بہکا رہا ہے. ہمیں شیطان کے بہکانے پر نہیں آنا چاہیے. کوئی بھی گناہ کریں، کوئی بھی سنت کے خلاف ہو، اللہ کے حکم کو توڑنے والا ہو، تو ایسے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. ایسے گناہ شیطان کراتے ہیں اور شیطان کرا کے ہمیں جنت سے محروم رکھنا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا سے وعدہ کر چکا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کر صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. چھوٹی بات ہے، مختصر سی باتیں ہیں، لیکن انسان اگر بچنا چاہے تو آسانی سے بچ سکتا ہے. اللہ ہم سب کو بچ کر زندگی گزارنے کی اور سنت پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.